بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک کمان عطا کی تھی۔ جب مسلمانوں کے پاؤں اکھڑے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور دشمنوں پر اس کمان سے تیر چلانے لگے۔ انہوں نے اس روز اس کمان سے اتنے تیر چلائے کہ وہ تیر چلانے کے قابل نہ رہی، پھر بھی یہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچاؤ کرتے رہے۔ جب مشرکوں کی طرف سے کوئی تیر یا پتھر آتا تو یہ خود کو سامنے کر دیتے۔ ایسے میں ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل کر ہتھیلی پر آ گرا۔ انہوں نے اسی حالت میں ڈیلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے اللہ، قتادہ نے تیرے نبی کا بچاؤ اپنے چہرہ سامنے کر کے کیا ہے، تو اس کی آنکھ کو اچھا کر دے اور اس کی نظر کو تیز کر دے۔ یہ فرمایا اور اس ڈیلے کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کی قدرت کے آنکھ بالکل درست ہو گئی، بلکہ پہلے کی نسبت زیادہ روشن ہو گئی اور زندگی بھر اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ ایک رات آسمان پر گہرے بادل چھا گئے، مدینہ منورہ پر گہری تاریکی چھا گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے نکلے تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس تاریکی کے عالم میں لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ادا کر لی تھی، لیکن مسجد کے ایک کونے میں ایک صاحب موجود تھے۔ بجلی چمکی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا، قتادہ کیا تم ہو؟ انہوں نے فوراً عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوچا اس تاریکی میں جب کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دے رہا، بہت کم لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے، لہذا ہمت کر کے چلا آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جذبے سے بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اچھا، جب تم نماز سے فارغ ہو کر جانے لگو تو مجھ سے مل کر جانا۔ یہ نماز سے فارغ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک ٹیڑھی ٹہنی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، یہ ٹہنی لے لو، یہ تمہارے آگے اور پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی ڈالے گی۔ جب یہ گھر کی طرف چلے تو ٹہنی روشن ہو گئی، جیسے کوئی قندیل روشن ہو جائے۔ اس کی روشنی میں وہ نہایت اطمینان سے گھر پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ اوس کی شاخ بنو ظفر سے تھا۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت عقبہ سے کچھ عرصہ پہلے یا بعد میں ایمان لائے، غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی کا حال تو آپ ابھی پڑھ ہی چکے ہیں۔ بدری صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ غزوہ احد کے بعد آپ غزوہ خندق اور دوسرے غزوات میں شریک رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ 10,000 صحابہ کے مقدس گروہ میں شامل تھے۔ اس وقت ان کے قبیلے کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے بعد حنین کی خون ریزی لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جنگجو قبائل سے ہوئی تھی۔ ان بدبختوں نے بہت سے مسلمانوں کو شہید کر کے طائف میں مکہ والوں کی جاگیروں اور باغات پر قبضہ کر لیا تھا اور کچھ دوسرے قبیلوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح یہ لوگ ایک بڑے لشکر کی صورت مکہ کی طرف بڑھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ 12,000 مسلمانوں کے ساتھ ان کے قبیلے کے لیے، ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ ایسے میں لشکر کی بڑی تعداد دیکھ کر کچھ مسلمانوں کے منہ سے بے خیالی میں یہ الفاظ نکل گئے، آج کے دن ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ الفاظ پسند نہ آئے، چنانچہ یوں ہی اسلامی لشکر حنین کی وادی میں داخل ہوا۔ وادی کے دونوں طرف چھپے ہوئے دشمنوں نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ بنو حوازن یوں بھی غضب کے تیر انداز تھے، ان کے تیروں نے مسلمانوں پر قیامت ڈھا دی، پھر وہ اپنی جگہوں سے نکل کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگلے دستے میں زیادہ تعداد مکہ کے نئے مسلمانوں کی، وہ برکھلا کر پیچھے ہٹے۔ اس سخت وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی طرح جم کر کھڑے ہو گئے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم کی ایک مختصر جی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد کھڑی ہو گئی اور آپ کا بچاؤ کرنے لگی۔ اس مختصر سی جماعت میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مہاجرین اور انصار کو آواز دیں۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور مہاجرین اور انصار کو پکارا۔ بس اس آواز کا کانوں میں پڑنا تھا کہ مسلمان پلٹ پڑے اور میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی غزوہ احد کی طرح جم کر لڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روم کے حاکم شرجیل غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتقام لینے کے لیے 3000 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا۔ لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رومی مقابلے میں 2 لاکھ کے قریب فوج لے آئے۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ صرف 3000 صحابہ ٹکرا گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی اور اپنے لشکر کو مشکل حالات سے نکال لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی 11 ہجری میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر میں تمام بڑے صحابہ شامل تھے۔ انہی میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے اس لشکر کو مدینہ کے باہر رک جانا پڑا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے اور لشکر کو واپس آنا پڑا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 11 سال حیات رہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 65 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ام المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ علمی لحاظ سے آپ کا مقابلہ بہت بلند ہے۔ اکثر صحابہ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان